بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، اور رب العالمین نے جو میرا اور آپ کا تعلق ایمان کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے اور اپنی نسبت سے جوڑا ہے، مرتے دم تک یہ تعلق قائم و دائم رہے، اور ہمیں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے۔ آج جو میں نے آیت چنی ہے وہ تھوڑی حساس ہے۔ اکثر جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے سوالات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کو پھیلائیے، تو ہم یہ کام ضرور کریں گے، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر سوال آئے تو ضرور کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ ہو جاؤ چھپے آشنا پکڑنے والے۔ 5واں پارہ ہے سورۃ نساء، آیت نمبر 24 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ جو اطوار اپنا رکھے ہیں وہ اسلامی معاشرے سے میل نہیں کھاتے۔ ہماری بچیوں نے، ہمارے بچوں نے اپنی مصروفیات تلاش کر لی ہیں، لیکن وہ مصروفیات اسلام سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کے چکر میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے غیر محرم مردوں اور عورتوں کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے ہیں، اور وہ معاملات، وہ مسائل جو ہمیں اپنے والدین سے، اپنے سگے بہن بھائیوں سے کرنے چاہیے، وہ ہم ان نام نہاد رشتوں سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چھپے آشنا مت بناؤ، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں، یعنی ایک گھر جو ہے، ایک خاندان، کنبہ جو ایک معاشرے کی اکائی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ جب ایک گھر کے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے چھپ کر زندگی گزار رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سے اپنے راز و نیاز چھپا رہے ہوں گے، تو وہ معاشرہ یا وہ گھر جو ہے مستحکم نہیں ہو سکتا۔ آج ایسے ہم جب اخبار اٹھائیں، ٹی وی میں سنیں یا میڈیا پر دیکھیں، اتنی خوفناک لرزا دینے والی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، مرد خود کو پاک صاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے اصل ٹریک سے نکل جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا اصل ٹریک تو حکم اللہ ہے نا، اللہ کا حکم، اور حکم ہے قرآن۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے بچے جب بالغ ہوں تو سب سے پہلے ہمارے بیٹوں کو سورۃ یوسف پڑھوانی ہوگی۔ سورۃ یوسف میں جتنی خوبصورتی سے مرد کے مضبوط کردار، مرد کے حسن اخلاق، مرد کے اندر کی غیرت اور حیا کو اجاگر کیا گیا ہے، کہیں بھی آپ کو ایسی کسی اور کتاب میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قصص احسن القصص کہا، بہترین قصہ۔ مرد اپنی حسن پر، اپنی جوانی پر، اپنی پتہ نہیں کن کن خوبیوں کو سیڑھی بنا کر غلط راستوں کا چناؤ کرتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل کون تھا۔ صاحب تدبیر تھے، صاحب علم تھے، حسن و جمال والے تھے، اور اعلیٰ خاندان کے نوجوان تھے۔ اور ان حالات میں آپ کو دعوت گناہ دینے والی بھی ایک ملکہ تھی، کہ جہاں پر گناہ اتنی آسانی سے چھپ سکتا تھا، کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہوتا،
لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے لیے، مسلمان نوجوانوں کے لیے اتنی خوبصورت مثال قائم کر دی کہ اگر ہم ایمانداری سے اپنے بچوں کو وہ سورت پڑھوا دیں تو ہمارے بچے صاحب کردار بن جائیں۔ اور ہماری بچیاں جو آج کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اگر ہم اپنی بچیوں کو بالغ ہوتے ہی سورت نور، سورت نساء، سورت مریم، یہ 3 سورتیں پڑھا دیں تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو انہیں سمجھ آ جائے وہ کتنی انمول، کتنی قیمتی اور کتنی نایاب ہیں۔ وہ پاؤں کی خاک نہیں ہے، وہ لونڈیاں نہیں ہیں کہ وہ بازار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جس کا دل چاہتا ہے وہ ہنس کر، تمسخر اڑا کر اور جو مرضی کر کے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد 5 شیلڈ کھڑی کر دی ہیں، ان تک رسائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سب سے پہلی شیلڈ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد کھڑی کی وہ باپ ہے، اس کے بعد بھائی ہے، بھائی کی غیرت، پھر شوہر، پھر بیٹا، اور 4 کے بعد سب سے بڑی جو شیلڈ اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ ہے پردہ۔ جب عورتیں ان تحفظ کی دیواروں سے باہر نکلتی ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوتا۔ آج ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے مدارس میں کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، مساجد میں لیجئے، مساجد میں کیا ہو رہا ہے۔ بچیاں بہت قیمتی ہیں، ان کو شروع ہی سے بتائیے کہ یہ چیز حرام ہے، کسی کے ساتھ تعلق رکھنا، کسی کے ساتھ بات کرنا، کسی کے ساتھ فری ہونا، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو باعث فتنہ ہو، یہ سب گناہ ہے۔ تو ایسے واقعات، قتل و غارت اور بہرہ روی، فحاشی اور یعنی کے کم از کم ختم ہو جائیں گے، ہماری بچیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ہمارے بچے بھی صاحب کردار ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ سارے گناہ جو دعوت قتل تک چلے جاتے ہیں ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم ایک اچھا بہترین معاشرہ بنا سکیں گے اور اس میں ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر اس عمل سے جو اسے ناپسند ہے، ہر اس قدم سے جو اسے ناپسند ہے، اس سے محفوظ رکھے، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں اس قسم کی بے راہ روی سے محفوظ رکھے جس کا ذکر ابھی ہو چکا کہ اللہ نے فرما دیا کہ چھپے آشنا مت بنائیے۔ آپ کے لیے جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کی ماں، آپ کی بہن ہے، ان کے ساتھ بھرپور زندگی گزاریے اور ایک بہترین زندگی گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اسے پسند ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔